محمد ارشاد بھائی. السلام علیکم انکل. جی وعلیکم السلام جناب. اللہ یاری صاحب یا علی مدد. اللہ یا علی مدد یا علی مدد. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. بڑے دنوں سے جناب کوشش کر رہا تھا آپ سے رابطہ کرنے کا، لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ہاں آپ کی تو بڑی اللہ کا مہربانی. شکر ہے آج بڑا آپ نے لیٹ کروایا، 1 بجنے والا ہے رات کا. بس یہ آپریٹر کو ڈانٹنا. جی اس پروگرام کے بعد آپریٹر کو کال کر کے ان کو خوب ڈانٹیں. ان کا قصور ہے، آپ کو لیٹ کروا لیا. آپریٹر صاحب کا قصور نہیں ہے. بعض کا آپ فضول لوگوں کے ساتھ پھنسے رہتے ہیں بڑی دیر، اور ٹائم ضائع ہوتا رہتا ہے. وہ بات کوئی ان کی ہوتی نہیں ہے. وہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں آپ کے پاس، علی صاحب، وہ بات کرنے اب سے جو ہے نا پہلے کہتے ہیں جی میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں. ایسے وہ الٹے پلٹے سوال کرتا ہے، ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے، جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. بالکل صحیح ہے جناب میرے 1-2 سوال ہیں آپ سے، جو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے صدقے میں ہمیں شیعہ بنایا. اہل سنت فیملی سے تھا میں، تو یہ فیضان پنجتن پاک ہے، یہ فیضان اہل بیت ہے. تو ایک تو میرا سوال ہے جو میرے ذہن میں کھٹکتا ہے، وہ ہے اپنا خمس کے حوالے سے، کہ میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں. گورنمنٹ خمس کے حوالے سے، تو جو گورنمنٹ کی ملازمت بندہ کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، اس کے اوپر تو خمس کے احکام وارد نہیں ہوتے. تو کیا کرتا ہے؟ گورنمنٹ امپلائی ہوں میں، گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہوں مہینے کی، سیلری آتی ہے میری مہینے بعد، تو اس پہ تو خمس کے احکام نہیں لاگو ہوتے. کیا حکم ہے؟ خمس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، بہت ساری احادیث میں ہے کہ وہ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی آمدنی کہاں سے ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی شخص گورنمنٹ میں کام کرتا ہے، گورنمنٹ میں یہ جان لو، جو بھی لوگ گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں یہ کام حرام ہے، لیکن اس کا ایک کفارہ ہے. کوئی بھی گورنمنٹ، حکومت پاکستان ہے یا حکومت ہند ہے، اس کے لیے کام کرنا حرام ہے، لیکن اس کا ایک کفارہ ہے. اس کے بغیر آپ کا کام حرام ہے. وہ یہ ہے کہ شیعوں کی خدمت کرنا. تو جو بھی آدمی گورنمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے وہاں پہ شیعوں کی خدمت کرے. جو بھی شیعہ آتا ہے یا وہاں پہ شیعہ آپ کے پاس کوئی، یا آپ شیعوں کے پاس جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، ان کی خدمت کرنا اور ان کی مشکلات کو رفع کرنا یہ واجب ہے. اگر یہ نہیں کیا تو پھر آپ کا سب کچھ حرام ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جو دیکھیں یہ گورنمنٹ امپلائی سے فرق نہیں پڑتا. انسان کے پاس جو آمدنی آتی ہے نا، اگر امام علیہ السلام یہاں پہ حاضر ہوتے، ان کی حکومت ہوتی، تو ان کو خمس دینا واجب ہوتا. اگر سال میں انسان کی درآمد میں کچھ بچت ہے، اگر امام علیہ السلام ہوتے، ٹھیک ہے نا. ہمارے لیکن اب ہم غیبت میں ہیں تو ہمارے پاس احادیث بہت ساری ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے خمس کو معاف کیا ہے. بعض احادیث میں ہے کہ خمس واجب بھی ہے. تو یہ احادیث میں آپس میں اختلاف ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو آپ کسی بھی ان پہ سے کسی پہ عمل کر سکتے ہیں. اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ خمس اگر دیں تو بہتر ہے، افضل ہے، نہ دیں تو کہہ دیں کہ بھئی امام علیہ السلام نے جب حلال کیا تو دینے کی کیا ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہنا بھی چاہے اس کے لیے بھی چھٹی ہے، اس کے لیے بھی عذر ہے، ایک بہانہ ہے. جو شخص چاہے گورنمنٹ امپلائی ہو یا بزنس مین ہے، اگر اس کے پاس پیسے آتے ہیں، اگر وہ خمس دینا چاہے، سال میں اگر بجٹ ہوتی ہے تو اس کا 1/5 اس کا خمس بنے گا. اوکے، تھینک یو سر. یہ حلال حرام کا کلاس نہیں یہاں پہ کلاس ہے جماعت عمریہ کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کو احترام میں خمس کے مسائل بتا دیے. ہاں تھینک یو سر. محمد خالد صاحب تشریف لائیں. محمد خالد صاحب بولیں جناب، کیا حکم ہے؟ جی حسن اللہ یاری صاحب، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب اور ٹھیک ہیں آپ؟ اچھا جی الحمدللہ خیر سے. میں کراچی سے ہوں. کراچی سے؟ جی سر. جی سر بولیں بات کریں. اچھا، میں جو ہے پچھلے کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں، اور کافی جو ہے اپنے اہل سنت کے علماء جو کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب میں اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں. تو جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں یا باقی جو اہل تشیع علماء ان کے بارے میں آپ کے کچھ اختلاف ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ میں جو ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں، میں آپ کی جو یہ چیزیں اسٹڈی کیسے کروں یا ان کو کیسے سوچوں؟ دیکھیں بھائی، جو دنیا میں لوگ جو بھی کہتا نا اس شخص کی بات صحیح ہوتی ہے جس کے پاس دلیل ہو. اختلافی مسائل میں دونوں طرف صحیح نہیں ہو سکتے. اگر یہاں پہ کوئی اختلاف چل رہا ہے، یا تو ایک طرف صحیح ہے ایک طرف باطل ہے، یا دونوں باطل ہیں، ٹھیک ہے نا. جب اختلاف ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں، علمی مسئلہ ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، بایولوجی، کیمسٹری ہو، یا دینی مسئلہ ہو، اگر اس مسئلے میں اختلاف ہے دو فریقین کے درمیان،
یا تو دونوں باطل ہیں یا ان میں سے ایک باطل ہے ایک حق ہے. تو یہاں پر حق کون ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں؟ آپ چاہے کالج جائیں نا، کیمسٹری بایولوجی پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، حق کس کے ساتھ؟ وہی جس کے پاس دلیل ہے، جس کی بات صحیح ہے وہی حق پر ہے نا. ابھی آپ کہتے ہیں آپ شیعہ علماء کے ساتھ آپ کا اختلاف، تو کون صحیح؟ جس کے پاس دلیل ہے. اگر اللہ یاری کے پاس اس کی بات کے لیے دلیل ہے تو اللہ یاری صحیح کہہ رہا ہے. اگر شیعہ علماء صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے پاس دلیل ہے، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں تو وہ تو نہ اللہ یاری معصوم ہے نہ وہ معصوم ہے. وہی جس کے پاس دلیل ہوگی وہی حق پہ ہوگا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں جو بھی میرا ادعا ہے میرے پاس اس کے لیے دلیل ہے. شیعہ مولوی حضرات وہ باغنے، ایسے باغنا کہ انہوں نے جو ابو بکر عمر کا جو ہے منہ سفید کر دیا، بھاگ رہے ہیں ہر طرف، کبھی بات کرتے نہیں ہیں جی، کیونکہ ان کو پتہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. شیعہ مولوی جیسے ان پڑھ جاہل، بھئی یہ ذاکرین، یہ ٹولہ مولوی ٹولہ علماء ٹولہ حجت الاسلام آیت اللہ، یہ لوگ دنیا کی جاہل ترین طبقات میں ان کا شمار ہوتا ہے. اوکے، آپ ان کے نہ جائیں کہ تقریر بہت زبردست کرتے ہیں یہ لوگ ذاکرین، یہ علماء شیعہ مولوی بہت مقرر رچے ہوتے ہیں، خطابت ان کی فرسٹ کلاس ہوتی ہے، لیکن وہ صرف وہی آتا ہے ان کو، اور اس سے آگے ان کے پاس صرف بہتان تہمت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. سمجھ آئی نا؟ یہ شیعہ مولوی کی حالت ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت عمرے کے علماء بہتر ہیں، ان کی حالت زار بھی سب کو پتہ ہے. جی سر. نہیں، ہمارے بھی ابھی ماشاءاللہ کچھ اہل سنت کے علماء ہیں جو کہ اس چیز پہ آئے ہیں اور یہ چیز بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ کھلم کھلا یہ چیز بیان کرتے ہیں. کیا چیز بیان کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کی جو ولایت پہ، ان کے خلیفہ بالفضل پہ بات کرتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں اگر اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ کیسے، کس چیز سے، کون سی بک سے اسٹڈی کروں یا کس علماء کو سنوں؟ ابھی آپ وہ موضوع پہ مختلف منحصر ہے نا کہ آپ کس موضوع کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. جس موضوع پہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع سے مرتبط، اسی موضوع سے متعلق جو کتابیں ہوں گے اسی کو دیکھیں گے نا. وہ تو ایسے تو نہیں کہ میں جانا کس کتاب کو پڑھوں. وہ کیا پڑھنا کیا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں. نہیں، میں چاہ رہا ہوں میں شروع سے پڑھنا چاہتا ہوں. شروع سے کیا چیز؟ مجھے تو صرف دیکھیں سب چیز کو دنیا میں علم بہت بے انتہا ہے. علم بہت زیادہ جاننے کے لیے علم، انسان کی عمر 10 مرتبہ ہم جیے نا، یہ کافی نہیں ہے. 10 مرتبہ دنیا میں آج پڑھ رہے ہیں. یہ صرف دینی علم کی بات کر رہا ہوں. اب جو دنیائی علم ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اب آپ چلے جائیں نا سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، وہ اتنے وسیع ہیں، اتنے کتابیں، تھیوریز اس میں زیادہ ہیں اور اتنے پیچیدہ ہیں. یہ تو دینی علم تو آسان ہے. جو دنیائی علم ہے، جو سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں، یہ بہت پیچیدہ ہیں. ان میں واقعاً یہ مغرب کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے. مسلمان مولوی جو بیوقوف ہیں وہ اس بات کی قدر نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی. عرض یہ ہے کہ یہ اب دنیائی علم تو یہ تو اس کی کوئی میڈیسن ہے، یہ جو ہے مثلاً یہ طب ہے نا، علم طبابت کا علم ہے، میڈیسن، یہ اتنا ایک بے پایان علم ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں، جتنا پڑھتے یہ ختم نہیں ہوتی. اب اس کو چھوڑیں، جو دینی علم ہے یہ بھی ختم ہونے والے نہیں ہے نا. وہ کہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیں جو انسان چاہتا ہے کہ وہ مثلا عقائد حق اہل بیت علیہ السلام کو جاننا چاہے، اس کے لیے وہ کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک کتاب ہے علامہ مجلسی کی حق الیقین، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیں. اس سے بھی مختصر چاہتے ہیں ایک کتاب ہے پھر میں ہدایت پا گیا، اردو زبان میں پھر میں ہدایت پا گیا، اس کا مصنف ابھی زندہ ہے، وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے. وہاں سے شروع کریں، پھر دیکھ لیں کہ آگے کہاں جاتے ہیں. جی انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے، بہت خدا حافظ. وقار صاحب چلیں، اب میں ٹک ٹاک سے کال لیتا ہوں، پھر آتا ہوں وقار بھائی کے پاس. ٹک ٹاک آ جاؤ جناب. السلام علیکم علامہ صاحب. علیکم السلام ندیم بھائی حسین، مائک اوپن کرے بھائی. ندیم حسین. ندیم صاحب آ جاؤ. ندیم صاحب بات کریں. جلیل عباس اپنے مائک کھولے بھائی. جلیل عباس. جی السلام علیکم. علیکم السلام بھائی صاحب، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی پاکستان سے ہیں لیکن اس ٹائم سعودی عرب میں ہیں. جی سر، جلیل بھائی حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ اور بھائی بات نہیں کر کریں، سکتے، بات سن رہے ہیں آپ. اب بات کرو نا. وقار صاحب السلام علیکم. اور کیسے ہیں بھائی؟ جلیل صاحب ابھی آپ سوچ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ابھی میں وقار صاحب سے بات کروں. آپریٹر بھائی وقار کو مجھے ہائی لائٹ کرو نا آپریٹر بھائی. اب وقار صاحب بات کرو جی. یہ بھی سو گئے، آپریٹر بھی سو گئے. سید بھائی اپنے مائک کھولے. سید بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام سید صاحب، کیا حال چال ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے.
آپ بتائیے. بھائی سلام دعا کو چھوڑیں, بات کریں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی؟ میں انڈیا سے ہوں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آیت اللہ خامنائی تو ہے, آپ مطلب ان پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں آپ, یہ بتائیے. تو اپنے عالم کو لے کے آؤ نا, تاکہ ان سے گفتگو ہو جائے. وجوہات بہت زیادہ ہیں, اس مختصر میں کیا بیان کریں, ٹھیک ہے نا, وہ پورا لسٹ ہے, لمبا لسٹ. ہاں, آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ اوپر سے شروع کریں, تاکہ وہ ان کے اسلام عالم سے. تو نہیں آ پائیں گے نا, عالم کو, آپ کے عالم سے بات ہو عالم جائے نہیں نا. آ پائیں گے کیونکہ ٹک ٹاک نہیں چلتا ہے انڈیا میں, وی پی این لگانا پڑتا ہے. اور یوٹیوب تو چلتا ہے نا, یوٹیوب پہ چاہیں گے نا, یوٹیوب پہ. اوکے, آپ ابوذر بھائی سے بات کریں, یا ہمارے جو آپریٹر ہے ابوذر بھائی ٹک ٹاک میں, ان کو آپ پرائیویٹ میں میسج کر دیں اپنے مولوی صاحب کو لے کے. آپ کے مولوی صاحب کبھی نہیں آئیں گے. خامنئی والے مولوی یہ اتنے بزدل ہیں, اتنے جاہل ہیں. یہ خامنئی کے اسلام ثابت کریے کہ اس خامنئی خلاصہ اس کا فسق, اس کا کفر اور اس کا ظلم اتنا بے انتہا ہے, یہ کبھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ چلیں جی. وقار صاحب السلام علیکم. وقار بھائی بات کریں پلیز, دوسری دفعہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. السلام علیکم. کیا السلام علیکم جناب, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ کو ہماری پوری فیملی کی طرف سے السلام علیکم. علیکم السلام, آپ کے سب فیملی پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. حکم کریں جناب. میرے 2 سوال ہیں اللہ یاری صاحب. جی سر, جی اور سر. بہت ہیں سر. سر ہمارے علماء اکرام میں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر نے 11 سال جو خلافت کی ہے تو انہوں نے ایک ہی سوٹ میں خلافت کی ہے اور 14 پیمنت لگے ہوئے تھے ان کے. تو یہ اس میں کتنی حقیقت ہے, کائنڈلی یہ آپ ذرا واضح فرمائیں. تو عمر صاحب کا شروع میں تو وہ تو بہت فقیر آدمی تھے نا, وہ خلافت سے پہلے بہت ہی ان کے محتاج آدمی تھے. خلافت کے بعد بہت امیر بنے تھے. اب مجھے نہیں معلوم اس کے سوٹ کتنے تھے, کپڑے کتنے تھے. بہرحال ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی, روزانہ گوشت کھاتے تھے. اس کے بعد وہ ان کے پاس پینے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں جو وہ لوگ پیتے تھے. بھیا نام نہیں لے سکتے, لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ لوگ, اس کے پاس پیسے بہت تھے. اب اس کو اس مرنے کے بعد ان کے بیٹوں کو جو ارث ملی ہے نا, بیٹے بیٹیوں کو بہت زیادہ بغات ملے ہیں, بہت زیادہ پیسے ملے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ان کو ملی ہیں. اس کے متعلق میرا ایک تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل پہ کہ ابو بکر عمر صاحب ان کی درآمد کتنی تھی. تو یہ اس پہ اگر آپ سرچ کریں نا, ایک میں نے اسپیچ دی تھی کوئی 2 سال پہلے, اس میں نے بیان کیا کہ یہ بہت خلافت کے بعد یہ بہت امیر بن گئے تھے. جب مرے تھے تو ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے. اور دوسرا جی اللہ یاری صاحب, تو ہمیں 3rd کلاس میں یہ پڑھایا گیا تھا, دیانتداری کا نا ایک چیپٹر تھا. تو حضرت عمر رات کو گشت کرتے تھے, اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرتے تھے, اور ایک عورت دودھ میں پانی ملا رہی تھی تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑے سن رہے تھے. تو اس طرح کے معاملات ہیں جو یہ حقیقت. تو میرا ایک مناظرہ ہوا تھا نا ابھی عقد ام کلثوم سلام اللہ علیہا پر, ایک مولوی صاحب روایت ہے غلام مصطفیٰ نوری صاحب, آپ نے وہ مناظرہ دیکھا؟ جی وہ پھر لائٹ چلی گئی تھی, تھوڑا دیکھا تھا ہاں, اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں شروع سے, کیونکہ اس میں نے بہت دکھایا کہ اپنے عہد خلافت میں عمر صاحب کس طرح بے قصور لوگوں کو مارتے تھے اور بے نوا لوگوں کو مارتے تھے, جو بچوں کو مارتے تھے, عورتوں کو مارتے تھے, جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. کوئی شخص حدیث نقل کر رہا اس کو مارتے تھے یہ, اور بے عزت کراتے تھے کہ تم نے حدیث کیوں نقل کیا. صحابہ کو مارتے تھے, عورتوں کو, بوڑھوں کو. ان کا کام یہی تھا, وہ ان کا ایک کوڑا لے کے اپنے کوڑے سے لوگوں کو مارنا, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو تعریف کرتے ہیں اس طرح کی, تو وہ تو کتابوں میں, بچوں کی کتابوں میں مشہور ہے, اس کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے. بچوں کی کتابوں میں بہت ساری کہانیاں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن ان کا جو اصلی کہانی ہے کہ عمر بن الخطاب کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے, ان کی خلافت جو ہوتی ہے, وہ نہایت ہی کرپٹ. اور ابھی میرا ایک مناظرہ ہوا انگلش زبان میں مولوی مفتی عبدالحلیم صاحب کے ساتھ, کہ وہ کس طرح ان کے جو گورنر ہوتے تھے مختلف, ان کے ساتھ ان کا 50-50 ہوتا تھا. ان کے جتنے گورنر تھے ان کے ساتھ ان کا ہوتا تھا 50-50. گورنر جو بھی آتا تھا نا, وہ جاتا تھا, اس کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے تھے. گورنر 2 سال کے بعد اس کروڑپتی بنتا تو کہتا تھا 50-50, آدھا, ٹھیک ہے نا. یہ ان کی کتابوں میں بری پڑی ہے, میں اس کے کچھ حوالے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اوکے, اور یہ آپ کے ساتھ میری خداحافظی کا, کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ کے 2 سوال تھے, ٹھیک ہے نا. سوال ہو گیا جناب؟ اوکے, تھینک یو سر. میں یہ حوالے دکھا دوں, پھر میں چلوں گا ٹک ٹاک سے کال لوں گا, پھر واپس آئیں گے زوم کی طرف. عمر بن الخطاب اپنے گورنروں سے
ان کے گورنر بھی سب صحابہ تھے، اس طرح نہیں تھے کہ وہ معمولی لوگ تھے، ان کے گورنر جتنے تھے صحابی تھے، اور ان گورنر یہ اتنے کرپٹ تھے کہ خود عمر بھی کرپٹ تھے، تو ان سے آدھا مال لیتے تھے ان کا. یہ معرفت الرجال ہے یحییٰ بن معین کی، یہاں پر صفحہ نمبر 43 ہے، حدیث نمبر 32 ہے، ابن ابی کثیر سے روایت ہے. استعمل ابن عمر بن خطاب هؤلاء الرہط، عمر صاحب کے گورنر یہ لوگ تھے. پھر یہ ایک شعر ادھر، قال فإنا قد عافيناه من شهادة ونأخذ نصف أموالهم، قال فأخذ من العمال نصف أموالهم. عمر بن خطاب صاحب نے کہا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرے گورنر بڑے کرپٹ ہیں، میرے گورنر چوری کرتے ہیں بیت المال سے، ٹھیک ہے نا. تو میں تو بھائی میں اس کو میں تحقیق نہیں کروں گا، انویسٹیگیٹ نہیں کروں گا، شہادت کسی سے طلب نہیں کروں گا، لیکن اپنے گورنروں کا نصف آدھا حصہ میں لے لوں گا. پھر اس نے ان میں سب میں سے جتنے گورنر کے پیسے تھے ہر گورنر کے، اس کے آدھے پیسے اس نے لے لی. یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 3. یہاں پہ ملاحظہ کریں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر بن خطاب نے اس کے جتنے گورنر تھے، ان عمر امر عمالہ فکتبوا اموالہم، اس نے اپنے گورنروں سے کہہ دیا، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی مصر میں، بحرین، یمن، بصرہ، کوفہ، ٹھیک ہے نا، مختلف علاقے تو بڑے دور دراز علاقے تھے. مکہ میں کوئی گورنر ہے، اپنے لکھ دو تم نے کتنے، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. منہم سعد بن ابی وقاص، ان میں سے ایک سعد بن وقاص ہے، سعد بن مالک. فشاطرہم عمر اموالہم فاخذ نصفا واعطاہم نصفا، تو انہوں نے اپنے اموال لکھ دے، کسی نے کہا میرے پاس 1 کروڑ ہے، کسی نے کہا 50، جتنے لوگوں نے کہا نا تو کہا 50 50 آدھا ایسا لے لیا. تو یہ ہے کہ بدعت ہے کہ نہیں؟ گورنمنٹ اس کا کتنا کرپٹ ہے بھائی. آپ اس کا آدھا کیوں لیتے ہیں عمر بن خطاب؟ یہ کوئی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے کہ صحابہ کے آدھے اموال لے لیں. وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ عمر کو پتا کہ یہ چور ہیں، انہوں نے بیت المال سے چوری کیا، ٹھیک ہے نا، آدھا اسی لیے لے رہا وہ، اور ان کو عزل بھی نہیں کر رہا، آدھا لے کے جیب میں رکھ لیتا، اور باقی جو کہتا آدھا تم رکھ. اور بہت سارے کتب میں یہ واقعات لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ مزید آپ کا وقت نہ لیں. یہ عمر بن الخطاب کا کرپشن کا یہ تھا. تو یہ ایسا آدمی امیر بنے گا نا، آدھا ہر گورنر ہر جگہ چوری کرتا ہے، 50 خلیفے کے ساتھ 50-50 ہو جاتا ہے. 50-50. وہ آپ کا صدر ہے نا پاکستان، اس کو مجھ سے 10% بولتے تھے، لیکن عمر صاحب اس سے زیادہ لیتے تھے، 50-50. اشیر خان بھائی آئے.